قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں تابکن نال بن نال، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حضرت مفتی صاحب پنجاب میں تشریف لائے تو ختم نبوت کے جلسے پہ تشریف لائے تھے سب سے پہلی دفعہ، اور اسمبلی میں سبحان اللہ تو کہو، اسلام کی سربلندی کے بعد دینی مدارس کے استحکام کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانونی شکل دلوانے کے لیے آئینی طور پر حکومت کو اور اپوزیشن کو پابند کرنے کے بعد حضرت مولانا آج اگر اس کامیابی کے بعد اس ملک میں پہلے کسی عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے والد محترم کی سنت کے مطابق سب سے پہلا جلسہ اس کامیابی کے بعد وہ ختم نبوت کا جلسہ ہے جس پہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 70 سال کی تاریخ گواہ ہے، جمعیت علماء اسلام مجلس تحفظ ختم نبوت برابر آج تک ختم نبوت کے ضمن میں کوئی ایسا کام نہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام کے دروازے پر گئی ہو اور جمعیت نے روکھا پن اختیار کیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ انہوں نے اس کام کی قیادت کی۔ ہم نے اس روایت کو زندہ رکھا کہ اس ملک میں کوئی ایک قدم اٹھانے سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو اپنے اعتماد میں لیا، ان کی سرپرستی کے ہاتھ کو اپنے سر پہ پہلے رکھا، انہوں نے اشارہ کیا، ہم نے جان کی بازی لگائی اور قدرت حق نے کامیابی کے ساتھ نوازا۔ آج اسی عزم کا اظہار کرتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم مسکین لوگ، لیکن میری بہترین معلومات کے مطابق آج کے اس اجلاس میں 5000 سے زیادہ فارغ التحصیل علماء کرام، مشائخ، دینی جماعتوں کے سربراہان، شیوخ حدیث، مختلف جماعتوں کے سربراہان، آج ان سب کی موجودگی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کی آج دستار بندی کی جائے گی، اور ہمیشہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا بھی تجویز کیا۔ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کا مطالعہ کیا، میرے پاس بھی وہ تفصیلی فیصلہ آیا، کچھ الفاظ کے اضافے، کچھ رد و بدل، کچھ حوالوں کا اضافہ جو ہم سے ہو سکا، اور اسی وقت جب ہم اس پر بحث کر رہے تھے تو مجھے ایک تجویز یاد آئی کہ مولانا اللہ وسائے صاحب نے کسی وقت مجھے یہ تجویز دی تھی، اب مجھے بھول گئی تھی، اسی وقت ان سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم اب آخری تفصیلی فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک تجویز دی تھی، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے۔ انہوں نے دوبارہ دہرائی، اس تجویز کو بھی فیصلے میں سمویا گیا، اور الحمدللہ وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، اور قادیانیت ایک بار پھر بری طرح شکست کھا گئی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح میں نے لاہور کانفرنس میں کہا تھا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کانفرنس جو سن 1974 کے 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جا رہا تھا، یوم الفتح کے طور پر منایا جا رہا تھا، اس نے تاریخ لاہور کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تو دعوت میں تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی، لوگوں نے بھرپور دعوت قبول کی، لوگ پہنچے، اور یہ آپ کی طاقت تھی کہ جس قوت نے عدالت عظمیٰ کو بھی اپنے رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ حفاظت کا فریضہ آئندہ بھی ادا کرتے رہو گے یا سو جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت،
तख्त खत्म नबूवत और अहद करो, खड़े होकर अहद करो इस बात का कि हम इस अकीदे की हिफाजत आखिरी सांस तक करेंगे, खून के आखिरी कतरे तक करेंगे और किसी को भी नामूस रिसालत पर हमला करने की इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं दी जा सकेगी। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सारी जिंदगी इस बात की जंग लड़ते रहे हैं कि पाकिस्तान में सूद से पाक निजाम मईशत आए, लेकिन 77 साल हो गए, आज तक हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, बानी पाकिस्तान, जब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया तो उसके इफ्तिताही जलसे में उन्होंने ये कहा था कि मगरिब के निजाम मईशत ने दुनिया में फसाद बर्पा किया है, मगरिब के निजाम मईशत ने 2 आलमी जंगें, उसका ये निजाम मईशत 2 आलमी जंगों का सबब बना है, इंसानियत को तबाह किया है। हमने इस मुल्क को कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक निजाम मईशत देना। मैं हैरान हूं कायदे आजम के इन पैरोकारों पर जो हमें तो उनका मुखालिफ करार देते हैं, खुद उनके पैरोकार होने के दावेदार हैं। 77 साल से उन्होंने बानी पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया। आज हालात बन गए। 26वीं तरमीमी बिल की तजवीज आई। मैंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की। मसला ये था कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा किया जाए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसके लिए आईनी तरमीम करनी होगी और एक सरकारी मुलाजिम की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा या उनकी तादाद में इजाफा, ये आईनी तरमीम को ज़ेब नहीं देता। हम शख्सियात के हाथों आईन को यरगमाल नहीं देखना चाहते। अगर आपने तरमीम करनी है तो अदलिया के इस्लाहात पर मबनी एक बिल लाओ। सुप्रीम कोर्ट से अलग एक आईनी कोर्ट बनाओ जो आईनी मसाइल सुन सके। ये हम इसलिए कह रहे थे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के 60,000 मुकदमात ज़ेर समात हैं और फैसला नहीं हो रहा उनका। पूरे मुल्क में छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक 24 लाख मुकदमात पेंडिंग पड़ी है। आज तक उसका फैसला नहीं हो पा रहा। मुद्दई मुद्दाले फौत हो जाते हैं, उसकी अगली नस्ल भी बूढ़ी होकर फौत हो जाती है, फिर उसकी अगली नस्ल में मुकदमात मुंतकिल होते हैं और अदालतें अपने सर से बोझ नहीं उतारती। जब मैंने ये बात कही तो बड़ी मासूमियत के साथ मुझे कहा गया कि जी अदालतों जजों के मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी हमने छोड़ दिया, उनकी तादाद में इजाफा भी हमने छोड़ दिया, आपके अदालती इस्लाहात की तजवीज भी हमने कबूल कर ली
آئینی عدالت کی بات بھی ہم نے قبول کر لی. اب تو آپ کی ساری باتیں ہم نے مان لی. اب تو آپ آمادہ ہوں گے ہمیں ووٹ دینے پہ. بات تو سنو ذرا پہلے. بات تو سنو ذرا, صبر کرو یار, بات تو پوری کرنے دو. اسی وجہ سے تو کام خراب کیا ہوا آپ لوگوں نے. 77 سال گزر گئے, آپ کو بات سمجھ چلی. بات پوری ذرا سمجھو اور پھر سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مسئلہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اب تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے کہا کہ ووٹ تب دوں گا جب میں آپ کے مسودے کو مطالعہ کروں گا. یہ تو عنوان ہے جو میں نے کہے. معنون کیا ہے؟ اس کی تفصیلات و جزیات کیا ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں. اب وہ ہمیں مسودہ نہیں دکھا رہے تھے. ہم نے کہا جب تک ہم مسودہ نہیں دیکھیں گے ہم کس طرح تائید کریں گے. بہرحال تیسری رات, دن سے لے کر رات کے 3:30 بجے تک وہ ہمیں جگائے رکھتے تھے. کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے, تو کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. بالآخر ہمیں مسودہ ہاتھ آ گیا. جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ کسی سطح پر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. میں ایک چیز کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ آئین ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اس ترمیم میں بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا. کچھ استثنائیات ہوتی ہیں, ان استثنائیات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا.